ثم الحمدللہ ہم مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اس سے بڑا اللہ انعام کیا دیں گے؟ ہماری کیفیات کیا ہیں؟ ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمارا زندگی کا کیا طرز عمل ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس اسلامی ملک ہم کہتے ہیں اس میں ہم رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں رائج کیا ہے؟ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر نہ، مسلمان ایک طرف نماز میں کھڑا اللہ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسری طرف مسلمان کیفیت کیا ہے کہ دوسرا مہینہ سفر جس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں، کہی جاتی ہیں اور عمل بھی کیا جاتا ہے، عمل بھی کیا جاتا ہے کہ جی یہ مہینے، اس مہینے میں جی آسمان سے نا جو ہے نا وہ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلائیں اور مصیبتیں اس مہینے میں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ جو 13 دن ہیں یہ خاص ہے، تو پورا مہینہ ہی، لیکن پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جو 13 دن ہیں یہ بہت خاص منحوس ہوتے ہیں، اور حروف عام میں ہم جو کہتے ہیں، لوگوں نے جو بات مشہور کی ہے، اس کو نام دیا ہوا ہے 13 تیزی کا۔ کیا نام دیا ہوا ہے؟ 13 تیزی۔ ہندو جو بت پرست ہیں ان کی یہاں ایک چیز مشہور ہے، خیر اب تو مسلمان بھی کہنے لگے ہیں، 7.5 ستی۔ کیا کہتے ہیں؟ 7.5۔ اچھا یہ جس کو لگ جائے نا 7.5 سال کوئی کام بن ہی نہیں سکتا اس کا، 7.5 سال کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پڑا رہے ایک جگہ۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے کوئی طریقہ ان کے ہاں ہوگا، لیکن ہمارے یہاں بات شروع ہوئی 13 تیزی سے۔ 13 دن جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور باقی تو پورا مہینہ ہی کہہ رہے ہیں۔ اور اب تو مسلمان بھی یہ جو ہے نا وہ ان کا بھی اعتقاد یہاں ہو گیا اس کے 7.5 ستی سے نا۔ ایک بھائی نے مجھے خود کہا، مجھے بتانے لگا، میں نے کس سے پتہ کیا کہ 7.5 ستی میں ہے تو، اور بڑا مسئلہ ہے یہ جب تک 7.5 سال نہیں گزریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا بات تو رہے نا بھئی، کسی نے کہہ دیا 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی، جو لوگ جن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، بڑا بڑا مجمع جڑا ہوا ہے، جن کو عوام الناس سنتی ہے، مانتی ہے، اعتقاد رکھتی ہے، تو انہوں نے بھی لکھ کر لگایا بڑا بڑا بھائی 7.5 ستی جس پر آ جائے۔ اچھا یہ تو 7.5 سال کا تھا نا کہ 7.5 سال میں مصیبت ٹل جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 7.5 سال میں اسے نہیں ہٹایا نا ساری زندگی چمٹا رہے گا یہ۔ اگر یہ ساری زندگی چمٹا رہے گا اور یہ آ جائے تو کوئی کام بن نہیں سکتا، تو پھر نماز میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کس لیے کہہ رہے ہو؟ کہ کہاں سے آ گیا؟ تو سفر کا مہینہ کا شادی نہیں کرنا، سفر کی شادی صفر ہے۔
سفر کی شادی صفر ہے، صفر ہی رہ جائے گی. سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا. سفر کے مہینے میں مردوں پر مشکلات ہیں. سفر کا مہینہ مردوں پر بہت بھاری ہوتا ہے. دوسرے بھی ہلکے ہوتے نہیں ہیں ویسے. اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے مردوں پر بھاری ہوتا ہے تو عورتیں ہی کہہ رہی ہوں گی. تو مرد اگر جواب دے گا بولے گا باقی بھی ہلکے نہیں ہوتے، سارے ہی بھاری چل رہے ہیں. مہنگائی اگر دیکھیں دور میں تو بھاری تو سارے چل رہے ہیں. تو سفر میں شادی نہیں کرنی، سفر کے اندر سفر نہیں کرنا. سفر کا مہینہ مرد تو گئے نا، یہ ان پر بڑا بھاری گزرے گا. آسمان سے بلائیں اتر رہی ہیں، اب لاٹھیاں پکڑ لو اور گھر میں جتنے مٹی کے برتن ہیں نا انہیں توڑ دو. جتنے مٹی کے برتن ہیں توڑ دو، کیونکہ یہ سستے ہوتے ہیں. کانچ نہیں توڑنا تم، کانچ والے سلامت رہیں، مٹی والے توڑ دو. اچھا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں نا، اس میں بھی اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. زیادہ نقصان نہیں ہو، 2-4 پیالیاں لا کے رکھو اور انہیں کو توڑ دینا، مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک طرف مسلمان کی ذہنی کیفیت یہ ہو اور دوسری طرف جی وہ نماز میں کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہاں سچا رہا مسلمان؟ کدھر ہے؟ اچھا منوس کس کو کہہ رہا ہے؟ مہینے کو. مہینہ بنایا کس نے؟ بھائی تمہیں مہینہ یہ دیا کس نے؟ اللہ رب کائنات نے. وقت کس نے بنایا؟ سال کس نے بنائے؟ دن کس نے بنایا؟ رات کس نے بنائے؟ یہ اللہ اپنی قدرت سے بدل رہے ہیں. دن ہے پھر رات ہے، پھر دن ہے پھر رات ہے، پھر ہفتہ ہے پھر مہینہ ہے پھر سال ہے. تو اللہ رب کریم نے بنائے ہیں. اور تم جس چیز کو منحوس قرار دے رہے ہو، جس کو برا کہہ رہے ہو، تو بات تو بنانے والے تک جائے گی. اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ رب کریم نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، تو اللہ کی عطا کی ہوئی چیز غلط نہیں. اب منوسیت بھی کہاں پر نظر آتی ہے؟ وہاں پر نظر آتی ہے کہ جب انسان کی اپنی کوئی خواہش پوری نہ ہو. ویسے کبھی بھی نظر نہیں آئے گی. منوسیت نظر آ رہی ہے نا، وہاں پر نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر اپنی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی. اب دکان نہیں چل رہی، منوسیت ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، کیسے ہو گئی، اس پر سوچ رہا ہے. اس کو تلاش کر رہا ہے. اچھا اسے مال نہ آنا منحوس لگ رہا ہے، مال نہ آنا منحوس، تو منحوسیت کی وجہ سے. لیکن یہی مسلمان، اس کو نماز چھوڑنا منحوسیت نہیں لگ رہی. دکان نہیں چل رہی نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی منحوسیت ہے، اس کو ڈھونڈے گا، اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہی اللہ کو ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، یہی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز چھوڑنے کو یہ منحوسیت نہیں سمجھ رہا. لیکن دنیا کا مال کم ہو جانا
دنیا کا مال کم ہو جانا، وہاں پر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی منوسیت مجھ سے چمٹی ہوئی ہے۔ اب وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ سالوں گزر گئے اللہ کے کلام کو پڑھا نہیں، اس کی منوسیت، یہ منوسیت نہیں ہے۔ ترقی نہیں ہو رہی بھائی، نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی، وہاں بندش بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کو منوسیت بھی ڈھونڈ رہا ہے، تمام معاملات بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن جس اللہ نے تجھے اتنے عرصے سے جو رب رزق دے رہا ہے تو اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس بات کو منوس نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو یہ منوسیت بھی وہاں ہمیں لگتی ہے جہاں پر ہمیں دنیاوی فائدہ کم ہوتا نظر آتا ہے، ہمیں دنیاوی فائدہ کم ہونا، ویسے صحیح ہے، ویسے ٹھیک ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا منوسیت نہیں لگے گا، قرآن کا چھوڑ دینا منوسیت نہیں لگے گا، قرآن پڑھنا یا پڑھنا نہ آنا وہ منوسیت نہیں لگے گا، ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ منوسیت نہیں لگے گا، حرام مال اسے منوس نہیں لگے گا، مسلمان کو دھوکہ دینا منوس نہیں لگے گا، گناہ کرنا منوس نہیں لگے گا۔ لیکن اگر کہیں سے دنیا کی کمی ہو جائے، دنیا کے مال کی کمی ہو جائے، اسباب کی کمی ہو جائے، آسائش میں کمی ہو جائے، تو اب کہیں سے منوسیت چمٹ گئی ہے۔ اب چمٹ گئی ہے، اب اس کا علاج کراؤ۔ تو نظر کس پر ہے؟ دنیا پر ہے، دنیا 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 دنیا۔ اور مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی یاد، کہ دنیا کی تمام تر آسائشیں پاس ہونے کے، تمام تر آسائشیں پاس ہیں، فتنے بھی ہیں، انہوں نے جکڑ بھی رکھا ہے، سرسبز بھی ہے، شاداب بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دل کو لبھانے والی بھی ہے، یہی آزمائش ہے۔ اور اسی کیفیت کے اندر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی موت کی طرف چلے جانا، یہی کامیابی ہے اور یہی راستہ کامیابی کا ہے۔